محمود احمد ہے. پہلے مستری کا کام کیا کرتا تھا. اگلے 25 سال سے میں ادھر گورکنی کا کام کر رہا ہوں. دیتا ہوں تجھ کو واسطہ. ہمارے وہاں کھانے والے زیادہ ہیں, کمانے والے کم ہیں. ایک قبر کھودنے کے مالک کی طرف سے ہمارے کو 200 روپے ملتے ہیں, دال روٹی چل جاتی ہے. بہت حالت ہم لوگوں کے خراب ہیں ابھی. تیرے حبیب کا ہم لوگوں کی بہن بیٹی بچوں کی شادی کے مسئلے میں جب پتہ لگتا ہے ان کے باپ کا کیا پیشہ ہے گورکن ہے, وہ ایک بار آتے ہیں دوبارہ مڑ کے پیچھے دیکھتے نہیں. معاشرے میں اس کو جس نظر سے ہمارے کو دیکھا جاتا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ بتائیے. رزق حلال دے مجھے میرے کبریا. کوئی بولتا ہے قبر سے 70,000 نکلیں گے, کوئی بولتا ہے 72 نکلیں گے, کوئی بولتا ہے 70 نکلیں گے. حقیقت میں کتنے نکلیں گے اس کا میرے کو جواب چاہیے. دیتا ہوں تجھ کو واسطہ. جو ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں, اے باری تعالیٰ میری روزی روزگار میں برکت عطا فرما, یہ جائز ہے نہیں جائز ہے؟ کیونکہ ہمارا کام ہے میتوں کا. اس کے بارے میں بھی آپ ذرا تفصیل سے سمجھا دیجیے گا. دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. اللہ 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 کریم آپ کے حال پر رحم فرمائے اور اس کے حلال میں برکت نصیب فرمائے, روزی روزگار میں برکت دے. اچھا, ایک تو آپ نے سوال یہ کیا کہ وہ شادیاں نہیں ہوتی, یہ تو گورکن ہے, لوگ اچھی نظر سے دیکھتے نہیں ہیں, حقارت سے دیکھتے ہیں, تو کبھی تو آپ کے ہاتھ میں آئیں گے, لیکن آپ بدلہ نہیں لینا. پھر گورکن تو سب کو واسطہ پڑے گا. گورکن کو حقیر جاننا وہ عقل کے بھی خلاف ہے. جب واسطہ ہی سبھی کو پڑے گا تو ابھی اس سے تو بنا کے رکھنی چاہیے. بہرحال یہ کہ یہ معاشرے میں جو ایسا سوچتے ہیں کہ گورکن اچھا آدمی نہیں ہے, گورکن کیوں ہے, یہ خبریں کیوں کھوتا ہے, یہ کسی کو بھی مسلمان کو اپنے سے گھٹیا جاننا, حقیر جاننا, اس کو تکبر بولتے ہیں اور یہ گناہ ہے. تکبر اگر اس طرح کوئی مسلمان حقیر جانتا ہے قبر کھودنے والے کو, یہ گناہگار ہوگا, توبہ کرے. اور جہاں تک شادیوں کا تعلق ہے نا, وہ تو جہاں جوڑا لکھا ہے نا وہ ہو کر رہے گا. اس میں بس کوشش بندہ جاری رکھے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. شادیاں ہو ہی جاتی ہیں, دولہے لنگڑے نابینے گونگے بیرے یہ سب بال بچے والے ہو جاتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, فقیروں کی ہو جاتی ہے, ہر طرح کے لوگوں کی ہو جاتی ہے. خالی گورکن کو نہیں دیتے ایسا نہیں ہے, مولاناؤں کو بھی نہیں دیتے, امام کو نہیں دیں گے, مؤذن کو نہیں, داڑھی والے کو نہیں دیتے بچی. اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے کہ اب داڑھی والوں کے نکاح ہو رہے, دبا دب ہو رہے. پہلے نہیں ہوتے تھے, مجھے پتا ہے نہیں دیتا تھا کوئی. یہ تو مولوی ہے, مسجد کی روٹیاں توڑے گا, مسجد کی روٹیاں کھلائے گا, نہیں مولانا ہے. لڑکی بھی نہ بولتے تھے کہ یہ مولانا نہیں. اب الحمدللہ کافی تبدیلی ہے اللہ کی رحمت سے. انشاءاللہ آپ کے یہاں بھی کوئی نہ کوئی صورت ہو جائے گی. اچھا, دوسرا یہ کہ روزی میں برکت کی دعا, یہ تو میں نے آپ کو دعا تو اسی لیے دی کہ روزی میں برکت کی دعا کر سکتے ہیں. روزی میں برکت کی دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ دبا دب مریں گے تو روزی میں برکت تو ہی ہوگی. تھوڑا پیسہ ہے وہ پورا ہو جائے, تھوڑے میں پیٹ بھر جائے, صبر آ جائے, قناعت مل جائے, تو یہ بھی برکت ہے. تو اس طرح کی برکت نصیب ہو جائے. لیکن بندوں نے جس نے مرنا ہے تو اس نے مرنا ہے, اس کو کوئی بچانے والا ہے نہیں. اور گورکن آپ ایک ہی نہیں ہے, ہزاروں گورکن, لاکھوں گورکن دنیا میں ہوں گے, سبھی پل رہے ہیں. تو اس میں روزی میں برکت کی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں تو کفن بیچنے والے, ڈاکٹر, وہ جو
تختیاں بیچتے ہیں جو نام لکھی ہوئے خطبے، یہ سب مطلب کہ برکت کی دعا تو سبھی کرتے ہوں گے. ظاہر ہے پھاوڑے کلاڑے جو بھی اس میں استعمال ہوتی ہیں چیزیں جی ہاں. سبھی کا ہے ہی، مطلب حرج نہیں ہے. ہاں 70 کا مشہور ہے، ایک قبر سے 70 اٹھیں گے، ضروری تو نہیں ہے. تو وہ 70 اور یہ 100 اور جتنے بھی بولتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، سنی سنائی باتیں. تو ایسا کچھ ہے نہیں. تو ایک قبر میں ایک ہی دفن ہوتا ہے، اور ایک قبر کے اندر جبکہ بندہ دفن ہے اسی کو کھود کے دوسرے کو دفن کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.